السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اوصاف ڈیجیٹل اور ABN ڈیجیٹل۔ آج بات کریں گے کہ رات ایک واقعہ پیش آیا جو ہمارے ہاں اکثر جو ہے مذہبی انتہا پسندی اتنی بڑھ چکی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ایسے واقعات ہوتے ہیں، کچھ رپورٹ ہو جاتے ہیں، کچھ نظروں میں آ جاتے ہیں، کچھ نظروں میں نہیں آتے، کہ واقعات تو بہت سارے ہوتے ہیں۔ تو کل بھی لاہور کی ایک مارکیٹ میں اچرا میں ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ شاپنگ پر جاتی ہیں، جو انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جو شرٹ پہنی ہوئی تھی، اس پر عربک زبان میں حلوہ لکھا ہوا تھا، کہ دور سے تو ظاہر ہے وہ عربک ورڈ تھا اور لگنا بھی تھا کہ وہ عربک ہی لکھی ہوئی ہے۔ تو جیسے ہی وہ شاپنگ کر رہی ہوتی ہے، وہاں پر جو ہے تحریک لبیک والے اس SP کے مطابق، شہربانوں کے مطابق کہ وہ تحریک لبیک کے لوگ تھے، اور انہوں نے آوازیں کسنا شروع کر دی اور اس خاتون کی یرغمال بنا لیا، اور یہاں تک بات ہوگی کہ جیسے وہ اس کو مار دیں گے۔ اور ویڈیو بھی اگر آپ نے دیکھی ہو تو اس میں کہیں نہ کہیں یہ آواز آ رہی ہے کہ ایک مولوی صاحب فرما رہے ہیں کہ اس خاتون کو تو گولی مار دینی چاہیے، کہ اس نے سر عام جو ہے اسلام کی تصدیق کی ہے، عربک کی تصدیق کی ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ تو وہاں پر علاقے کے لوگ جو ہیں وہاں کے SP کو اور جو ہے SHO کو بلا لیتے ہیں۔ تو علاقے کے لوگ جو ہے وہاں ASP اور SHO کو بلاتے ہیں اور جو ہے رپورٹ درج کراتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے معاملہ اتنا گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ لیکن جس بہادری سے شہر بانو جو ASP ہیں وہ اس خاتون کو اس جتھے سے، ان مافیات سے بچا کے جو ہے چادر میں لپیٹ کر لے کے جاتی ہے، تو واقعی لگتا ہے کہ پولیس اس وقت ہماری محافظ ہے۔ پولیس کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جس عوام کے ٹیکس سے پیسے لیتے ہیں اسی کا محافظ بننا چاہیے، نہ کہ کسی جماعت کے اعلیٰ کار بننے کی بجائے، جماعت کے جو ہے نوکر بننے کی بجائے عوام کے نوکر بنے۔ تو رات سے جو ہے شہر بانوں کی جو ہے سوشل میڈیا پر بہت بہادری کے چرچے ہیں کہ نہیں رہا تھا کہ وہاں سے وہ خاتون بچ جائیں گی، کیونکہ جس طرح وہ لوگ اس کے پیچھے پڑ چکے تھے، جتنے وہاں پر لوگ جمع ہو چکے تھے۔ لیکن شہر بانوں نے بہادری دکھائی اور ان لوگوں کو کہا بھی کہ جو ہے کہ آپ لوگوں کو ہم پر یقین نہیں ہے، ہم جو اس طرح کے بہت واقعات جو ہیں ہم نمٹا چکے ہیں، تو آپ یقین رکھیے اور مجھے اندر جانے دیجیے۔ تو وہ جاتی ہیں اور اس کو چادر میں لپیٹ کر جو ہے اس کو دوبارہ تھانے لے آتی ہیں۔ یہاں تک تو معاملہ رفع دفع ہو گیا کہ وہاں سے خاتون لے گئیں اور اس کو بحفاظت جو ہے جان بچ گئی، اس خاتون کی زندگی بچ گئی۔ کیونکہ ہمارے ہاں جڑاں والا واقعہ بھی ہمیں نہیں بھولتا کہ اتنی سی بات پر جو ہے آگ لگا دی تھی، جو ہے عیسائیوں کے جو ہے گھر جلا دیے تھے، عبادت گاہیں جلا دی تھی۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو پاکستان میں روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی ہیں، نہ صرف ہو رہی ہیں بلکہ لوگوں کی زندگیاں بھی کہیں نہ کہیں اس نے اتنی اجیرن کر دی ہیں کہ ہمیں اصل پتہ ہی نہیں ہے کہ مذہب ہے کیا، مذہب کا مطلب کیا ہے۔ اور جو اس پہ شرٹ پہ لکھا ہوا تو اس مولوی نے بھی سرچ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی کہ شرٹ پر لکھا ہوا کیا ہوا تھا، اس کا مطلب کیا تھا۔ وہ سعودی عرب کا کوئی برانڈ ہے اور اس کا مطلب ہے، جو ورڈ اس کے اوپر لکھا ہوا اس کا مطلب ہے خوبصورت۔ اور عربک صرف قرآن میں نہیں ہے، قرآن کا ہم احترام کرتے ہیں، قرآن کے لفظوں کا بھی احترام کرتے ہیں، ایز اے پاکستانی ہر مسلمان کرتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں عربک ایک زبان بھی ہے، عربک میں شاعری بھی ہوتی ہے۔ اور تو سعودی عرب کی جو خواتین ہیں باقاعدہ عربک میں لکھے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے یہ مولوی نما جو ٹھیکیدار ہیں، جو مذہب کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، وہاں تو کوئی نہیں جاگتا، کیونکہ ان کو اصل دین کا پتہ ہے کہ اصل دین کیا ہے۔ سب سے پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خاتون نے جیسے بھی کپڑے پہنے ہوئے تھے، تحریک لبیک کے لوگ ہوں یا کسی بھی طرح کے مولوی ہوں، اگر وہ اتنا اسلام پر چلتے ہیں، اتنا اسلام کے نام پر جان لے بھی لیتے ہیں، جان دے بھی دیتے ہیں، تو ان کو تو دیکھنا ہی نہیں چاہیے تھا خاتون نے کیا پہنا ہوا ہے، کیونکہ اسلام میں تو ہے کہ مرد نظریں نیچی کر کے رکھے، اس کو سمجھ نہیں آنی چاہیے کہ اس کے سامنے سے کون گزرا ہے، اور خاص طور پر خواتین کے سامنے اتنا غور سے اس نے دیکھا، ان کو پتہ چلا، تبھی مطلب پھر اپنے آپ کو مذہب کے ٹھیکیدار یا مولوی کہتے ہیں۔ اور پھر جب اس کو تھانے لے جایا گیا ہے ASP کے، جہاں بہادری کے بڑے چرچے ہو رہے ہیں، وہاں پر ASP پر تھوڑی سی تنقید اس حوالے سے ہو رہی ہے کہ انہوں نے ہاتھ جڑوا کے اس خاتون سے معافی منگوائی کہ آئندہ میں ایسے کپڑے نہیں پہنوں گی، یا میرا کوئی ایسا مطلب نہیں تھا۔ تو معافی کس چیز کی منگوائی ہے؟ ان کے معافی تو ان مولویوں سے، ان لوگوں سے منگوانی چاہیے تھی۔ اگر ایسے لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں نہیں لے کے آئیں گے، یہ جج وکیل خود ہی بنتے رہیں گے، یہی منصف بنتے رہیں گے، وہ بابا جی اس کے برابر میں بیٹھے ہوئے اور اسے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بتا دیں آپ کون سے فرقے سے ہیں، یعنی کہ اپنا مذہب بتانے کے لیے، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے آپ کو ہاتھ بھی جوڑنا پڑے گا، آپ کو صفائی بھی دینی پڑے گی۔ تو یہ جو ہے اس مولوی نے کیا اور SP سامنے کھڑے ہو کے اس سے معافی منگواتی رہی۔ تو اگر پولیس نے اس کی ایک رکھوالی کی تھی، محافظ بنی تھی، تو یہ بھی زیب نہیں دیتا کہ ایک تھانے میں بیٹھ کر عورت سے معافی منگوائی جائے، ان مولویوں سے معافی منگوانے کی جائے۔ اس عورت کو ایک ذلت کا ہم نے نشان بنا دیا، عورت کو عبرت کا نشان بنا دیا، اور ہاتھ جڑے ہوئے اس کی تصویر وائرل ہو رہی ہے کہ کس چیز کی معافی مانگ رہی ہے؟ اس چیز کی معافی مانگ رہی ہے کہ میں پاکستان جیسے معاشرے میں رہتی ہوں، یا میرا خاتون ہونا ایک گناہ ہے پاکستان جیسے معاشرے میں، یا ایسے کپڑے پہننا میرا جرم ہے، یا اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے مجھے جو ہے معافی مانگنی پڑے گی۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو سوشل میڈیا پر وائرل
مشتمل ہیں. کہیں نہ کہیں اب یہ بھی کہا جا رہا ہے تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے کہ یہ پروپیگنڈا ہے, یہ اے ایس پی اتنی اچھی نہیں ہے تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ, یہ ماضی میں ایسا کرتی رہی ہیں, یہ مارتی رہی ہیں, وہ کرتی رہی ہیں, ان کو جو میڈل دینے کا اعلان کیا گیا یہ سراسر جو ہے غلط ہے, ان کی ذمہ داری تھی, ان کی ڈیوٹی تھی, انہوں نے نبھائی ہے, اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا چاہے وہ کسی خاتون کے ساتھ برا سلوک کیا ہوا چاہے تحریک انصاف کی یا کسی بھی خاتون کے ساتھ. لیکن کل جو شہر بانو نے کیا وہ قابل تعریف ہے, اور اس کو جو ہے اس کی جرأت کو سلام ہونا چاہیے کہ کیسے اس نے گنڈوں سے جو ہے اس لڑکی کو بچایا, اس کی ایک جان بچائی, اور خدا نہ خواستہ اگر اس کی جان چلی جاتی پھر وہاں پر کیا ہوتا, ظاہر ہے عجیب واقعہ پیش آ جاتا. تو اے ایس پی نے جو کیا اس پر بہادری ہے, لیکن جو ماضی میں چیزیں ہوتی رہی اس کو یاد کرانا یا یہ کرنا کہ اگر کوئی اچھا کام کر بھی لے, اگر اس گھٹن زدہ ماحول میں کہیں تازہ ہوا کا جھونکا آ رہا ہے تو اسے آنے دیجئے. اور کہیں نہ کہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سارا معاملہ تھا یہ بھی پلانٹڈ تھا, اس لیے پلانٹڈ تھا کہ کیسے وہ تو خواتین کی مارکیٹ ہے, وہاں پر تحریک لبیک والے مولوی کیسے پہنچے, وہاں پر اے ایس پی اتنے ٹائم پر کیسے پہنچی, کیونکہ ہمارے ہاں کہ جب واقعہ ہو جاتا ہے لاشیں گر جاتی ہیں پھر اس کے بعد پولیس پہنچتی ہے, تو پولیس وہاں پر ٹائم پر کیسے پہنچتی, یہ بھی سوالیہ نشان ہے لوگوں کی جانب سے کیا جا رہا ہے کہ یہ تمام واقعہ جو ہے پلانٹڈ ہے اور پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور جو ہے پنجاب پولیس کا ایک چہرہ پوزیٹیو دکھانے کی عوام کو کوشش کی گئی. پنجاب پولیس آپ کی محافظ ہے. اگر کہیں نہ کہیں یہ پلانٹڈ ہے تو پھر تو بہت بھونڈا طریقہ ہے کہ آپ اگر اپنے مذہب کو اگر اس طرح بیچ رہے ہیں, لیکن اگر یہ پلانٹڈ نہیں ہے, اگر یہ واقعہ اسی طرح ہوا ہے اور محافظ بنی ہے یہ خاتون ہوتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ کیے بنا, وہ ظاہر ہے جب ایک جنون میں تھے, وہ جنونی لوگ تھے, پاگل لوگ تھے, وہ ایس پی کو بھی مار سکتے تھے اور اس خاتون کو بھی مار سکتے تھے, لیکن اس نے بھی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس خاتون کو ان لوگوں سے بچایا. اور اس طرح کے واقعات میرا خیال ہے یہ تربیت ہماری گھروں میں ہونی چاہیے کہ اپنے مذہب کو چھوڑو نہ اور کسی کے مذہب کو چھیڑو نہ. لیکن ہمارے ہاں یہ کلچر ہے اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے, دوسرے کا دیکھتے ہیں کہ دوسرے نماز پڑھی ہے, روزہ رکھا ہے, کیسے کپڑے پہنے ہیں, کیسے کپڑے نہیں پہنے. خاص طور پر خواتین پر زیادہ مذہب لاگو ہوتا ہے, یہاں پر مردوں پر مذہب جو ہے لاگو نہیں ہوتا. اور یہ وہی مرد ہیں جو مارکیٹ میں جا کر یہ وہی مولوی ہیں جو خواتین کو تاڑ رہے ہوتے ہیں, خواتین کو لائنیں کرا رہے ہوتے ہیں, نمبر مانگ رہے ہوتے ہیں, تو یہی مرد مذہب کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں. تو پہلے تو اپنے گریبان میں جھانکیے, خواتین کی مرضی وہ جو مرضی پہنے, اس کے گھر کے مرد کی مرضی وہ جو مرضی پہنے, جس مرد کے ساتھ وہ آئی ہے, شوہر کے ساتھ آئی ہے, باپ کے ساتھ آئی ہے, بھائی کے ساتھ آئی ہے, وہ اس کو بتا سکتے ہیں کہ اس نے کیا پہننا ہے اور کیا نہیں پہننا, کیا اس کے لیے ٹھیک ہے, کیا اس کے لیے غلط ہے. لیکن کوئی باہر کا تیسرا مرد بتانے والا کون ہوتا ہے خاتون کو کہ آپ یہ مت پہنے, آپ نے یہ پہنا ہوا ہے, تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو مذہب سے نہیں بلکہ اس خاتون میں انٹرسٹ ہے اور آپ اس خاتون کو اتنے غور سے دیکھتے ہیں تبھی آپ کو تمام چیزیں سمجھ آتی ہیں. تو یہ تھا کل کا واقعہ اچھرا میں جو لاہور کی مارکیٹ میں پیش ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کی تحقیقات ہوتی نہیں. مریم نواز صاحبہ آج ویسے وزیر اعلیٰ کا عہدہ بھی حلف بھی اٹھانے جا رہی ہیں, تو ان کے لیے پہلا ٹرائل کیس ہوگا, اس کی تحقیقات کرائیں گی تاکہ ایسے واقعات جو مذہبی انتہا پسندی کی جیسے پاکستان میں روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ان کو کم کرنے میں کوئی کم معاملہ سامنے ہوگا, معاملے کو اس پر کوئی سزا ہوگی, تو شاید کوئی اور واقعہ نہ ہو. اگر ان مولویوں کو کہیں کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے, اگر ان کے ہاتھ جڑوائے جاتے اس خاتون کی جگہ, تو یقین کیجئے تو ان کا دین بھی وہیں رہ جاتا اور وہ کبھی بھی ہاتھ نہ جوڑتے, کیونکہ حالانکہ ہمارا اسلام تو امن پسند دین ہے, معافی مانگنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اس خاتون نے نہ چاہتے ہوئے بھی نہ کردہ گناہ کی معافی مانگ لی, لیکن وہ مرد وہ مولوی نہیں معافی مانگیں گے. معافی تو ان سے منگوانی چاہیے کہ خاتون کو آپ نے کیسے بھرے مجمع میں ذلیل کر کے رکھ دیا, اس خاتون کو جس کو کوئی جانتا نہیں ہوگا, جس کی پرائیویٹ لائف ہوگی. اب ان گنڈوں کا یہ بھی نہیں پتا کہ اس کو ابھی بھی سکون سے رہنے دیتے ہیں, یعنی ریاست کی ذمہ داری ہے, پنجاب پولیس کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس خاتون کو تحفظ فراہم کیا جائے, اور اس کی جان ابھی بھی خطرے میں ہے. کیونکہ ہمارے ہاں ایک دفعہ معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے اور اس بات کو رکھ لیتے ہیں اور پھر کہیں نہ کہیں اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.